امام مہدی علیہ السلام کے آنے پر بھی نا لوگوں کے کافی سارے سوالات ہوتے جی ہیں کہ جب وہ آئیں پوچھیے۔ گے تو کیا انہیں معلوم ہوگا کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، ان کی عمر کیا ہوگی، ان کا نام کیا ہوگا، اور وہ آئیں گے کہاں سے؟ امام مہدی علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوگی جب لوگوں کو ان کا شعور آئے گا۔ ہوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ کعبۃ اللہ کے سین میں بیٹھ کے اعلان کریں گے باقاعدہ اپنے مہدی ہونے کا۔ اس کے بعد ان کو بالکل شعور ہوگا، کیوں نہیں شعور ہوگا۔ اس کے بعد ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، سبحان ان کی اللہ۔ والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت تک حضور نے فرمایا قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک اللہ میرے نام پر ایک اپنا عبد جو میری ہی نسل سے ہوگا اس کو کھڑا نہ کر دے، اور اس کا نام مہدی ہوگا، اس کا لقب مہدی ہوگا، نام محمد ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر آج کے دن، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ظہر کے قریب، فرمایا اگر اللہ کو کل قیامت لانا منظور ہے تو قیامت نہیں آ سکتی جب تک ابھی عصر کے بعد مہدی نہ آ جائے۔ یعنی قیامت کے آنے سے اوکے۔ پہلے مہدی کا آنا لازمی قرار دیا، تاکہ امام مہدی آ کے ایک دفعہ سارے ظلم کو مٹا دیں گے، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ زمین کو امن سے بھر دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ قیامت کا مرحلہ آئے گا۔ تو امام مہدی سے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی سائن ہے، یہ کوئی علامت ہے، ہوں، جس طرح دجال سے متعلق کہتے ہیں نا یہ بالکل۔ سائن ہے، یہ علامت ہے، یہ کسی ملک کی طرف اشارہ ہے، اس طرف بھی بات کریں گے۔ اچھا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 80 جھنڈوں کا ایک لشکر ہوگا، اور کیا لوگ ایزیلی ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے؟ ایزیلی تو نہیں شامل ہوں گے، جو دیندار ہوں گے وہ شامل ہوں گے۔ جب دجال نکلے گا، حضرت امام مہدی کے بعد دجال آ جائے گا۔ اب کیا ہوگا، دجال خراسان سے نکلے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی موٹی چادروں کو یوں اوڑے ہوئے دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ ہوں تو ہوں، امام مہدی کے لشکر میں وہ لوگ شامل ہوں گے جن کا ایمان اور جن کا عمل صالح اس وقت تک سلامت ہوگا، سبحان اور اللہ۔ جن کا سلامت نہیں ہوگا وہ دجال کی طرف جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بڑا آپ کو کمپیریزن بتاؤں، ہوں، یہاں پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نفس ہدایت امپورٹنٹ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ کیا رہا ہے۔ دجال کے پاس پتہ ہے کیا اختیارات ہوں گے، اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو آگ ہوگی وہ حقیقتاً پانی ہوگا، اور جو شعبدے پانی بازی ہوگا، کر کے دکھائے گا۔ ہاں جو پانی ہوگا وہ حقیقتاً آگ ہوگی۔ اگر وہ تمہیں پانی دے تو پانی نہیں لینا، اس کی آگ میں کود جاؤ، وہ پانی ہوگا۔ ہوں ہوں، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، وہ لوگوں سے کہے گا میں جنت میں داخل کروں گا، دوزخ میں۔ وہ بنجر زمینوں کے پاس سے گزرے گا اور اشارہ کرے گا، زمینیں اگ جائیں گی۔ زندہ کو پکڑ کے مارے گا، وہ مر جائے گا، پھر اس کو زندہ کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں خدا ہوں۔ لوگ اس کی کرامات کے پیچھے اور اس کے ان خارق عادت واقعوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ دجال کی ہم بات کر رہے ہیں نا، دجال کے بارے میں بھی لوگ بہت ساری کنفیوژنس کا شکار ہیں۔ دجال کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دریا میں قید کر دیا تھا، ہوں جو جساسہ والا واقعہ ہے۔ ہوں اس کے بعد یہ دجال کے بارے میں بات آتی ہے کہ جو ابن سیاد پہ شک ہوا، ہوں وہ ایک واقعہ ہم سنتے ہیں۔ تو دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال اس دنیا سے آئے گا یا کسی دوسری دنیا سے آئے گا؟ دجال اسی دنیا سے آئے گا، دجال ایک فرد ہوگا، سمجھ آئی، اور اس وقت کی تمام باطل قوتیں دجال کی پشت پناہ ہوں گی۔ جس طرح حق قوت امام مہدی کی پشت پناہ ہوں گی، دجال کو بھی کوئی سورسز دے گا، دجال کو بھی کوئی فنڈنگ کرے گا، دجال کے بھی پیچھے کچھ لوگ چلیں گے، امام مہدی کے بھی پیچھے کچھ لوگ چلیں گے۔ تو یہ جو سیکرٹ آرگنائزیشنس ہے، ایلومیناٹی، جی فری ہاں میسنس، یہ بالکل، آپ دجال کی یہ پیروکار ہیں؟ بالکل دجال کی، اور کئی ملکوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دجال کے نمائندہ ممالک ہیں۔ ابھی جو غزہ پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ لیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ خراسان اور جو اصفہان کے یہود ہیں وہ دجال کے حصہ ہوں گے، تو یہ بڑے واضح اشارے ہیں۔ ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اب اس بارے میں حتماً کچھ نہیں کہا جا سکتا، بعض لوگ اسرائیل کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ جہاں تک معاملات دیکھے جائیں تو یہ اسرائیل کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ وہ خاص ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امریکہ میں یہ ہے کہ بہت ساری اسٹیٹس ہیں، ہر اسٹیٹ کا اپنا ایجنڈا ہے، تو الٹیمیٹلی پشت پناہ یہ سب لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن جس کو دجال کا نمائندہ ملک کہا جاتا ہے نا وہ اسرائیل ہے۔ تو جو گریٹر اسرائیل کی تیاری ہے وہ بھی دجال کے آنے کی جی ہاں نشانی ہے۔ بالکل، وہ دجال کی اسٹیٹ ہے بیسیکلی جس کو تیار کیا جا رہا ہے، وہ دجال کا گراؤنڈ ہے۔ آپ نے گراؤنڈ نہیں بنا کے دینا ہوتا کھیلنے کے لیے کسی کو، تو جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو گراؤنڈ بنا کے دیتا ہے، اسی طرح جو باطل قوتیں ہیں اور شیطان ہے وہ اپنے سب سے بڑا شیطان کا نمائندہ زمین پہ آئے گا، تو اس کو کیسے چھوڑ سکتے؟ وہ اس کو گراؤنڈ بنا کے دے گا، پوری معیشت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ جب میں نے یہ حدیث آج سے 10 سال پہلے پڑھی تھی میں بڑا حیران تھا کیسی ہوگی۔ اب جب سے یہ کرپٹو آیا ہے، کتنے ٹریلین ڈالرز ایک ویب سائٹ کے اندر ہے، پوری بالکل۔ معیشت ایک بندے کے اندر ایک یو ایس بی میں ہے، تو وہ حدیث سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے اس کے ہاتھ میں دنیا کی معیشت ہوگی۔ ابھی آپ دیکھ لیں، اگر اسرائیل اپنی پروڈکٹس کو بین کرتا ہے اور مسائل کھڑے کرتا ہے تو کیا کیا پوزیشن ہے۔ ہم ایک ایک بسکٹ اور ایک ایک جو چپس کھاتے ہیں وہ بھی ان کی پیداوار ہے، تو یوں ان کے پنجے گڑ چکے ہیں ہر شے میں نا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو قحط سالی ہوگی، یہ کتنے سالوں کی قحط سالی کا مینشن کیا اس گیا کے ہے؟ حوالے سے مختلف روایات ہیں،
کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال ہوگی، کچھ کہتے ہیں 60 سال ہوگی، قحط سالی ہوگی، اور وہ قحط سالی کو دور کرے گا، آپ اندازہ تو کریں نا، یعنی وہ بارشیں برسائے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ اس طرح کے کرتب دکھائے گا، اور اس کے مد مقابل امام مہدی کرتب کوئی نہیں دکھائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ نفس ہدایت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات کتنی سالڈ کر رہا ہے، کیا بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی اگر آپ قرآن و سنت کو چھوڑ کے ان چیزوں پر ہماری جس طرح اب عوام کی توجہ جا رہی ہے نا، خارق عادت واقعات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہوا میں اڑتا ہے، دجال اڑے گا، حضرت عیسیٰ نہیں اڑیں گے، امام مہدی ہوا میں نہیں اڑیں گے، وہ اللہ کا پیغام دیں گے، وہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے جہاد کریں گے، وہ اس وقت کے لیٹسٹ طریقے سے جو بھی وار اسٹریٹجیز ہوں گی وہ ڈیزائن کریں گے اور دجال کو ماریں گے۔ ہوگا یہ کہ جامع مسجد دمشق میں امام مہدی کھڑے ہوں گے، فجر کی نماز ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی کہ سبحان حضرت اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 ملائکہ کے پروں پر ہاتھ رکھے مشرقی مینار پر سے دمشق میں اتریں گے اور اس مسجد کے اندر آئیں گے جہاں امام مہدی کھڑے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ جماعت کروائیں، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، آپ اس امت کے امام ہیں، آپ جماعت کروائیں۔ امام مہدی سبحان جماعت اللہ۔ کروائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جب یہ لوگ نماز پڑھ کے پیچھے جامع مسجد کا دروازہ کھولیں گے تو دجال اپنی فوج کے ساتھ باہر کھڑا ہوگا، یہاں سے دجال کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ چلتے لڑتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ لیکن دجال کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوگا۔ دجال کا قتل حضرت عیسیٰ کے ہاتھ ہوگا، امام مہدی بھی ساتھ ہوں گے۔ پھر دجال کے بعد امام مہدی علیہ السلام 7 سال زمین پر حکومت کریں گے، اور وہ حکومت ایسی ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ، جو حضرت عمر کے دور میں کہا جاتا ہے، لوگ اپنی زکوٰۃ لے کے کھڑے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ زمین کو حکم دے گا کہ تو نے اگر ایک بھی دانہ قیامت سے پہلے اگنا میں نے تیرے مقدر میں کیا ہوا تھا تو وہ اب اگ دے۔ زمین اتنا وسیع اللہ دے گی کہ کہیں پھر اس قحط سالی کے بعد کہیں کوئی قحط سالی نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد امام مہدی وصال ہو جائے گا، امام مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی فلسطین کے قریب جا کے ان کی تدفین ہوگی۔